ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ، ان کی گلی میں مانگتے پھرتے ہیں تاجدار، تو بھی اسی کریم کے منگتوں میں جا کے دیکھ، اور خیرات دے کے کہتے ہیں جا تیری خیر ہو، بن مانگے خیر ملتی ہے آ آزما کے دیکھ۔ تیرے غریب خانے میں آئیں گے وہ ضرور، تیرے غریب خانے میں آئیں گے وہ ضرور، تو بھی اسی کریم کے نام کی محفل سجا کے دیکھ، اور واصف تیری نجات کا ہے راستہ یہی، الفت نبی کی آل کی دل میں بسا کے دیکھ۔ اب تشریف لاتے حضرت علامہ مولانا محمد ارشاد صاحب کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد میرے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے ہم مکتب اور ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میرا آج کا موضوع حیا کے بارے میں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الحیاء من الایمان، یعنی حیا ایمان میں سے ہے، یعنی جتنے بھی ایماندار لوگ ہوں گے، ایمان والے لوگ ہوں گے، وہ حیا سے مزین اور مالا مال ہوں گے۔ یعنی سب سے بڑے ایماندار تو میرے اور آپ کا آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہری وصال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں میرے حجرے میں مدفون ہوئے، تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر جب جاتی تو میں ایک معمولی سی چادر اوڑھ کر چلی جاتی، میں یہ سوچتی کہ یہ میرے شوہر ہیں۔ اسی طرح جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تب بھی میں اسی حالت میں معمولی چادر لے کر چلی جاتی، میں سوچتی کہ ایک میرے والد ہیں اور ایک میرے شوہر ہیں۔ لیکن جب آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدفون ہوئے، تو میرا وہاں جانے کا انداز مختلف ہو گیا۔ یعنی اب میں جب جاتی تو ایک چادر لیتی، ایک اچھی طرح پردہ کرتی، اور پھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر انور پر جاتی، اور فرماتی ہے کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا آتی ہے۔ یہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی کا انداز زندگی۔ سامعین محترم، پردے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے کہ جب ایک سامنے پلیٹ میں مٹھائی رکھی ہو اور آپ اس مٹھائی کو پردے سے ڈھک دیں تو وہ مٹھائی مکھیوں کے بیٹھنے سے بچ جاتی ہے، لیکن جب آپ اس پر پردہ نہیں رکھیں تو اس پر مکھیاں بیٹھیں گی، اور پھر آپ شکایت کریں کہ بھائی مٹھائی مکھیوں کے بیٹھنے سے خراب ہو گئی ہے، تو یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ اسی طرح عورت بھی چھپانے کی چیز ہے، یعنی عورت کو جب آپ پردے کا حکم نہیں دیں گے، عورت پردہ نہیں کرے گی تو اس پر شریر لوگ یعنی برے لوگ اس پر پوری نظر ڈالیں گے، تو عورت اپنے آپ کو برے لوگوں کے شر سے محفوظ نہیں کر سکے گی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں گے پردے کی اہمیت کیسے، یعنی جب آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ لیں، یعنی کعبۃ اللہ پر غلاف ہے، دنیا میں کروڑوں عمارتیں ہیں لیکن کسی عمارت پر غلاف نہیں ہے، صرف کعبۃ اللہ پر ہے، یعنی کہ کعبۃ اللہ ایک خاص ہے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ خاص کی جگہ پردہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ قرآن پاک کو بھی دیکھ لیں، قرآن پاک پر غلاف چڑھایا جاتا ہے، لیکن دنیا میں کروڑوں اربوں کتابیں ہیں لیکن کسی کتاب پر غلاف نہیں چڑھایا جاتا، صرف قرآن پاک پر ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کی خاص ہے۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو ہی پردے کا حکم دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو خاص کر دیا، باقی مذہب میں عورتیں پردہ نہیں کرتی، یعنی صرف اسلام میں کرتی ہیں، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورت کی فضیلت کتنی رکھی ہے۔ سامعین محترم، پردہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور پردہ اسلام کی علامت، ایمان کی علامت ہے، اسلام کا شعار ہے، اور پردہ مسلمان خواتین کی پہچان ہے۔ سامعین محترم، پردہ سلام و حیا کی علامت ہے، اور پردہ اللہ رب العزت کو بہت حیا کا رب
العزت کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح پردہ اور مسلمان عورت کو شیطان کے شر سے محفوظ بنا دیتا ہے۔ تو مسلم شریف میں روایت ہے کہ الحیاء خیر کلہ، یعنی حیا پوری کی پوری بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد عمران صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الصدیقین الصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب القدر واجب الاحترام استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر رضوی صاحب اور میرے عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیات پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سچ بیان کرنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت قلیل ہے، موضوع طویل ہے اور استاد صاحب سے ہمدردی کی اپیل ہے، کیونکہ استاد صاحب مجھے پورا سال بسر میں ٹائم نہیں دیتے۔ آج موقع بن گیا ہے تو پھر استاد صاحب سے ہمدردی کی اپیل ہے۔ اللہ رب العزت نے لا ریب بیعت کتاب میں ارشاد فرمایا ورفعنا، اے محبوب ہم نے بلند کر دیا، ورفعنا ہم نے بلند کر دیا۔ باری تعالیٰ کیا بلند کر دیا؟ آگے ذکرک نہیں فرمایا۔ اکثر ترجمہ لکھے ہوئے ہے قرآن مجید میں ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ذکرک سے پہلے دو حرف ہیں، کیا؟ دو حرف ہیں۔ وہ دو حرف کیا ہیں؟ لینا لاکا، کیا؟ لاکا، برفعنا لاکا، اے محبوب ہم نے بلند کر دیا۔ باری تعالیٰ کیا بلند کر دیا؟ فرمایا لاکا، تیری خاطر، تیری خوشنودی کے لیے، تمہیں راضی کرنے کے لیے۔ یہ جو دشمن تمہیں طرح طرح کے تانے دیتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے، ان لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے اور جو تیرے ذکر کو گھٹانے کی کوشش کریں گے ان کا منہ بند کرنے کے لیے لاکا ذکر، تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ روز محشر اللہ رب العزت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائے گا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد، اے محمد ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، اے محمد ہر کوئی میری رضا چاہنے کے لیے میری عبادتیں کرتا ہے، میری تسبیح و تحلیل کرتا ہے، لیکن میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اللہ حضرت نے کیا خوب فرمایا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم،
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ اے جبرائیل تو بتا کہ اللہ تعالیٰ میرے ذکر کو بلند کرنے سے کیا مراد لے رہا ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں اے نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا ذکرت معی۔ اے نبی علیہ السلام، آج سے اس کا اعلان کر دیا ہے اور اسے ایمان کا اصول بنا دیا ہے کہ جب بھی کوئی میری عبادت کرے گا، میرا ذکر کرے گا، میرا وظیفہ پڑھے گا، تو اس کے لیے شرط رکھ دی گئی ہے کہ خدا کے ذکر کے ساتھ مصطفیٰ کا ذکر بھی ضروری ہوگا۔ جو خدا کا ذکر تو کرے لیکن ذکر مصطفیٰ نہ کرے، جو خدا کا نعرہ تو لگائے لیکن نعرہ مصطفیٰ نہ لگائے، اس کا نعرہ بھی مردود ہے، اس کا ذکر بھی مردود ہے۔ ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی دعا خدا نہ کرے۔ تمام مقربین محنتیں مشقتیں اٹھاتے رہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام عرض کرتے ہیں قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اے اللہ مجھے توفیق دے، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر انعام کیا، نعمتیں دی، وعلی والدی، اور جو میرے والدین پر نعمتیں دی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں ترضاہ، تاکہ تو راضی ہو جا۔ ہر پیغمبر یہی دعا کرتا رہا، مولا تو راضی ہو جا، ان ترضاہ، مولا تو راضی ہو جا۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے محبوب کے لیے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تم راضی ہو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ اس ادارے کے صدر و پرنسپل جناب چودھری محمد ریحان حسین گرگ صاحب اور مہمان گرامی حضرت علامہ مولانا سرفراز احمد صاحب اور ہمارے اساتذہ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد صادق سعیدی صاحب تشریف لے آئے، ہم ان کو دل کی عطا بیان سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر پیغمبر یہی دعا کرتا رہا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں باری تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں ایسے عمل کروں جس سے تو راضی ہو جا۔ ہر پیغمبر کی یہی دعا تھی، مولا تو راضی ہو جا۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے محبوب کے لیے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سامعین عزیز اکرام، یہ ہے ہمارے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ وقت قلیل ہے، ٹائم تھوڑا دیا گیا تھا مگر میں ہو کر لے گیا، مگر اجازت مل گئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ تھے حضرت علامہ مولانا محمد عمران صاحب جو نہایت ہی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ دوران تقریر ہمارے مدرسہ کے صدر و پرنسپل چودھری محمد ریحان گرگ صاحب اور حضرت علامہ و مولانا محمد سرفراز صاحب اور ہمارے استاد محترم حضرت علامہ و مولانا محمد صابر سعیدی صاحب تشریف لائے۔ ہم بزم کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں کہ انہوں نے ہماری بزم میں تشریف لا کر ہمیں حوصلہ افزائی کی۔ اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں حضرت علامہ مولانا محمد سعد ظفر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حمد و ثناء کے بعد میرے واجب الاحترام واجب القدر تمام اساتذہ کرام اور مہمان گرامی اور دیگر طالب علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھے گا کہ وہ اپنے سارے اہل و عیال اور اپنے سارے مال کے بدلے میں مجھے دیکھ لیں۔ ایک اور روایت میں بیان کیا گیا، یا رسول اللہ لا انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اپنی جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا اور وہ شخص اس وقت نشے کی حالت میں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر شراب پینے کی حد جاری فرمائی۔ پھر اس کے بعد ایک روز اس شخص کو دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا، پھر وہ اس وقت نشے کی حالت میں تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اس پر شراب پینے کی حد جاری فرمائی۔ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے اس پر لعنت بھیجی کہ خدا اس پر لعنت کرے، یعنی اس شخص کو پہلے بھی حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، اس وقت وہ نشے کی حالت میں تھا، اور دوبارہ اس شخص کو حضور کی بارگاہ میں لایا گیا، اب یہ دوبارہ نشے کی حالت میں ہے تو خدا اس پر لعنت کرے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر آواز سنی کہ لوگ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، تو حضور باہر تشریف لے آئے اور فرمایا لا تلعنوا، اس پر لعنت نہ بھیجو، فإنه يحب الله ورسوله، کہ وہ مجھ سے اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب علماء نے تحقیق کی کہ اس شخص کا کون سا عمل تھا، اس شخص کی کون سی ادا تھی جو حضور کو پسند آ گئی، جس پر آقا نے فرمایا فإنه يحب الله ورسوله، کہ وہ مجھ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہے۔ تو اس شخص کا ایک عمل یہ تھا کہ اس شخص کی محبت کا یہ تھا کہ وہ صرف حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا، اور جب دیکھتا کہ حضور تھک گئے، ہر آنے والا شخص اپنے دکھڑے حضور کو سناتا ہے کہ حضور سب کا بوجھ اٹھاتے ہیں، حضور اپنی امت اور لوگوں کے دکھوں کے قصے سنتے اور حل فرماتے ہیں، تو جب دیکھتا کہ حضور تھک گئے تو حضور کو کوئی لطیفہ سنا دیتا تھا، حتیٰ کہ میرے حضور ہنس پڑتے۔ اعمال میں وہ شخص کمزور تھا، لیکن ایک دل کا عشق و محبت تھا کہ حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا حضور کو ہنسانے کے لیے، کہ جب دیکھا کہ چہرے پاک پر تھکاوٹ کے آثار نظر آئے تو حضور کو لطیفہ سنا دیتا تھا، حضور کو ہنسا دیتا تھا، اور جب حضور ہنس پڑتے تو وہ سمجھتا تھا کہ حضور کا بوجھ کم ہو گیا ہے۔ اس کا عمل یہ تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے کہ وقفے وقفے سے حضور کو ہنساتا ہے۔ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر، دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم، میرے آقا کے مجھ پہ ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ تو سامعین محترم، اس شخص کا دوسرا سبب بھی سن لیجیے کہ جس پر آقا نے فرمایا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس شخص کا دوسرا سبب یہ تھا کہ جب وہ شخص باہر جاتا سفر پر کام کاج کے لیے، تو واپس آتے ہوئے حضور کے لیے شہد اور پنیر لے کر آتا کہ حضور شہد اور پنیر کو پسند فرماتے ہیں، اور واپس آ کر شہد اور پنیر حضور کو دے دیتا تھا، اور پیسے اس کے پاس ہوتے نہیں تھے، غریب تھا، تو وہ شہد اور پنیر ادھار لے کر آتا تھا۔ تو جب وہ ادھار لے کر آتا شہد اور پنیر، جس سے ادھار لے کر آتا، تو وہ شخص اس سے پیسے لینے کے لیے آتا، شہد اور پنیر کے اس سے پیسے لینے کے لیے آتا، تو وہ ادھار والے شخص کو حضور کے پاس لے آتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص سے میں نے شہد اور پنیر ادھار لیا تھا، اب یہ پیسے لینے کے لیے آ گیا ہے۔ تو حضور پوچھتے اس کو میرے پاس کیوں لائے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شہد اور پنیر آپ کو جو دیا تھا۔ اللہ اکبر! اس شخص کو معلوم تھا کہ میرے آقا کریم ہے، کرم فرمانے والے ہیں، تو اس شخص کو وہ حضور کے پاس لے آتا، تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اب میں کیا کروں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہے، حضور آپ ہی پیسے دے دیں۔ تو وہ بن مانگے شہد اور پنیر حضور کو لا کر بھی دیتا اور ادائیگی بھی حضور سے کرواتا۔
تو اس شخص پر اس شخص کے عمل پر میرے آقا نے فرمایا فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ وہ مجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور اللہ سے بھی محبت کرتا ہے. دعائے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ، نہایت ہی خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد خالد صاحب. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام اساتذہ کرام اور مہمانان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں، ان میں جانداروں میں سے، یادگاروں میں سے، مناسک احکامات وغیرہ میں سے اللہ والوں کی یا اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کی تعلق کی وجہ سے جو جانے پہچانے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں تقوی نصیب فرماتا ہے. حضرات محترم، عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد جو سب سے بڑی عبادت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جانور کی قربانی پیش کرنا ہے. حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ بكل شعرۃ من الصوف حسنہ. مشکاہ شریف کی حدیث ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہوتی ہیں؟ کملی والے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ قربانیاں تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ثواب ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ تمہارے لیے قربانی کے جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں تمہارے لیے نیکی ہے. پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کے متعلق بھی ارشاد فرما دے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اون کے بدلے میں بھی تمہارے لیے نیکی ہے. حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قربانی فرماتے دو جانور ذبح فرماتے، ایک اپنے لیے ذبح کرتے، ایک اپنی امت کے لیے ذبح فرماتے. آپ اپنے جانور کو خود ذبح فرماتے اپنے دست مبارک سے. یہ کام صحابہ کرام سے بھی کروا سکتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا کہ میں اپنے جانور کو خود ذبح کروں. حضرات محترم، اگر اس کے اندر ایک راز ہے، وہ راز یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اگر اس کا مطالعہ کریں قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا اے میرے بیٹے میں یہ خام میں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا ابا جان جس کام کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو فوراً کر ڈالیے، اگر اللہ نے کہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لے کے جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے مینڈا اتارا، اس کی گردن کے اوپر چھری چل گئی. حضرات محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر جانور کی قربانی کرنا ہی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی جانور کی قربانی کا حکم دے دیتا، بیٹے کی جان کیوں مانگی؟ اس کا جواب یہ ہے جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ محض جانور کی قربانی نہیں ہوتی بلکہ جان کی قربانی ہوتی ہے. اب سوال دوسرا یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی جان مانگتا لیکن ان کے بیٹے کی کیوں جان مانگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باپ کو بیٹے کی جان زیادہ عزیز ہوتی ہے، اس وجہ سے بیٹے کی جان مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اماکی سے کہا مولا میں تو تیری راہ پہ پہلے ہی قربان ہوں، میرا بیٹا بھی تیری راہ پہ قربان ہو جائے.
دعا ہے اللہ تبارک و تعالی میرے چند کلمات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد خرم شہزاد صاحب کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ الذی لم يزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا دے درشی پڑھیے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کرو تیرے نام پہ جا فدا ایک جان نہیں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے۔ اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرنے کے بعد نہایت ہی ادب و احترام کے لائق قابل صد احترام اساتذہ کرام مہمان گرامی قدر اور میرے ہم مکتب ہم سفر ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے علم کی فضیلت۔ دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات مالک کائنات بندہ ناچیز کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بے شمار انعامات سے نوازا ہے، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ علم بھی ہے
کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو علم عطا فرمایا. اور پھر قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری مخلوقیں پیدا فرمائی ہیں، لیکن انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. ذرا توجہ فرمائیے کہ اللہ رب العالمین نے چرند پرند حیوانات، جانور، بہت ساری مخلوقیں پیدا کی، لیکن خالق کائنات نے فرمایا کہ انسان اشرف المخلوقات ہیں. تو قابل توجہ بات یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو علم عطا فرمایا ہے. یہ انسان علم کی وجہ سے اشرف المخلوقات کے اندر شامل ہے. اور سامعین عزیز کرام، علم کی بہت بڑی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے جو خوف خدا رکھتے ہیں وہ صرف علماء کرام ہی ہیں. ایسے علماء کرام جو باعمل ہیں. پھر فرمایا لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ عالم اور جاہل یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. سامعین عزیز کرام، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا ہر مرد، مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو سامعین عزیز کرام، ذرا توجہ فرمائیے کہ جس طرح علم سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح علم کے ساتھ عمل کا بھی بہت بڑا کانٹیکٹ ہے. اسی طرح علم کے ساتھ ادب کا بھی بہت بڑا تعلق ہے. سامعین عزیز کرام، جن لوگوں نے علم حاصل کیا، عمل کیا اور اپنے اساتذہ کرام کا ادب کیا، میرے دوستوں پھر سن لیجئے، ان کی یہ زندگی بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے. تو سامعین عزیز مکرم، جنہوں نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل پیرا ہوئے، اپنے اساتذہ کرام کا ادب کیا، پھر وہ کون بن گئے؟ آئیے، وہ یا تو لاہور کی نگری کے داتا علی حجویری بن گئے، یا پھر کوثر شریف کے خواجہ شاہ سلیمان توسری بن گئے، یا پھر وہ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ بن گئے، یا پھر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن گئے، یا پھر سیال شریف سے تعلق رکھنے والے خواجہ قمر الدین سیالوی بن گئے، یا پھر لاہور کے اندر رہنے والے، لاہور کی بستی کے اندر رہنے والے میرے پیر امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی بن گئے. میرے دوستوں، یہ مقولہ ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. اور اسی طرح میرے دوستوں، آخری شعر پھر میری اجازت، کہ خود سے چل کر نہ یہ فن آیا ہے، خود سے چل کر نہ یہ فن آیا ہے، پاؤں استادوں کے داتے ہیں تو یہ سفن آیا ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق کائنات جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اساتذہ کرام، اپنے والدین اور اپنے بزرگان دین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.